ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال تعالى في مقام آخر أولئك الذين كتب في قلوبهم الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. نصیحت کیجیے، نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. ایک آدمی ہے کہتا ہے نصیحت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بیان سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ فائدہ ہوتا ہے. کس کی بات مانیں گے آپ؟ اللہ کہتے ہیں قرآن میں ہے فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ نصیحت کرنے سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے. باقی جس کا دل سیاہ ہو جائے، جو نصیحت نہ لینا چاہے، جو قرآن کی بات نہ سننا چاہے، اللہ اس کی رسول کی بات نہ سننا چاہے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. اللہ فرما رہے ہیں کہ زبردستی ہم تم کو راہ ہدایت پہ نہیں لے آئیں گے نا. ایک آدمی چاہتا ہے ہدایت کے راستے پہ آنا، صراط مستقیم پہ چلنا، اس کے لیے بیان فائدہ مند ہوتا ہے. جو اپنے آپ کو سنوارنا چاہے، جو شریعت کی بات سننا چاہے، جو اللہ اس کے رسول کی بات کو اہمیت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور دعا کی نیت کے ساتھ سنے گا، اس کو فائدہ یقینی طور پر ہوگا. چونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان والوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی اسی نیت سے سنیں گے نا. دین کی بات ہے، عمل کی نیت سے ہی سننا چاہیے. کوئی لطیفہ گوئی نہیں ہے، کوئی مشاعرہ کی مجلس نہیں ہے. وہ کان کی عیاشی بھی ہوتی ہے نا. کچھ لوگ کان کی عیاشی کے لیے بیان سنا کرتے ہیں. بھائی فلاں صاحب کے بیان میں تو بڑا چیخ پکار، بڑا اچھا، بڑا راگ، بڑے اشعار، بہت ساری باتیں. وہ کان کی عیاشی ہوتی ہے. مومن اصل میں یہ دیکھتا ہے میرے اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ کا حکم کیا ہے، اور اس کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے. تو جو بدلنا چاہے گا اللہ اس کو بدلیں گے. جو نہ بدلنا چاہے، میں نے ہمیشہ کہا ہے اگر ابو لہب نے نہیں بدلنا چاہا، امام الانبیاء بھی نہیں بدل سکے. ابو جہل نے نہیں بدلنا چاہا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ بھی نہیں بدل سکے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ میرے چچا ایمان لے آئے. تو اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں جس کو چاہیں. وما انت علیہم بمسیطر، اے نبی آپ داروغہ نہیں ہیں
کہ زبردستی کسی کو راہ راست پہ لے آئیں گے، آپ کا کام ہے بتا دینا، باقی جو چلنا چاہے چلے، نہ چلنا چاہے نہ چلے، جو چلے گا اپنا بھلا، جو نہیں چلے گا اس کا اپنا نقصان۔ آزمائش کی بات میں کر رہا تھا گزشتہ جمعہ، آزمائش کی بات جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بھی آزمائش کی بات۔ اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ نے ابراہیم کو آزمایا، امتحان لیا۔ اور یاد رکھیے یہ آزمائش نعمت ہے، اور آزمائش آج سے نہیں ہے، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس کی آزمائش نہ ہوئی ہو۔ ظاہر سی بات ہے، نبی سے بڑھ کے اللہ کا مقرب تو کوئی نہیں ہوتا نا، اللہ کا محبوب کوئی نہیں ہوتا، اللہ نے خود منتخب کیا ہوتا ہے، پھر اللہ نے نبیوں کو کیوں آزمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، بلکہ روایتوں کو دیکھیں گے آپ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام نبیوں میں سب سے زیادہ مجھے اذیت پہنچائی گئی ہے، مجھے آزمایا گیا ہے، تکلیف سے گزارا گیا ہے، جبکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، کائنات اللہ نے آپ کے صدقے میں بنایا ہے، لیکن فرما رہے ہیں تمام نبیوں میں سب سے زیادہ اور اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش جو ہوتی ہے وہ نبیوں کی ہوتی ہے، اور نبی سے جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کی اتنی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں بھی آزمائش آئے، ہماری زندگی میں بھی حالات آئیں، ہماری زندگی میں بھی رزق میں کمی آئے، ہماری زندگی میں بھی مشکلات آئیں، تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ آپ دیکھیں کہ آپ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں تو آزمائشیں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں ٹھوک بجا کے، اور ہر نبی، کوئی نبی نہیں ہے جس کا آپ نام لیں جس نبی کو آزمایا نہ گیا ہو، اللہ آزماتے ہیں۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں آپ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، جنت میں اللہ نے ان کو بنایا، جنت کی نعمت عطا کی، رہنے کے لیے جنت عطا فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام جیسی خوبصورت بیوی عطا فرمائی، پھر اللہ نے آزمائش میں ڈالا، اور کیسی آزمائش میں؟ ظاہر سی بات ہے جنت میں رہنے والا جب دنیا میں آ جائے تو اس کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی عذاب نہیں ہے۔ کوئی بڑا مالدار جو محلوں میں رہنے والا ہو اور بڑے عیش و عشرت میں رہنے والا ہو، وہ غریب ہو جائے اس کے لیے بہت پریشانی ہے۔ بیچارہ غریب تو پہلے ہی ہر طرح کے مشکلات کو جھیلتا ہے، وہ بغیر بستر کے سو جاتا ہے، جیسے چاہے حالات گزارا کر لیتا ہے، لیکن حدیث میں آیا اس پر افسوس ہے جس کو اللہ نے بڑی نعمت دی ہو اور پھر وہ غریب ہو گیا ہو، اس کے لیے واقعی بڑے مشکلات۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت عطا فرمایا، اور جب وہاں سے اتارے گئے، اللہ اکبر، دنیا میں ظلمت کہتے ہیں، روتے رہے، پورا جسم سیاہ پڑ گیا، اتنا روئے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد قیامت تک جتنا روئے گی، آنسو بہائے گی، سب کو ملا کر ایک ترازو کے پلڑے پہ رکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کا رونا اس سے زیادہ بڑھ جائے گا، اتنا روئے ہیں۔ مصیبت، دنیا کی ظلمت، تاریکی، جنت کی نعمت، اور جنت چھوٹ گئی نا، حضرت حوا بھی بچھڑ گئی، وہ کہیں اور ہیں، یہ کہیں اور ہیں، تو حالات تو ان پر بھی آئے ہیں نا، روتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی، اور پھر انہوں نے روزہ رکھا، 13ویں تاریخ، چاند کی 13ویں تاریخ کو روزہ رکھا۔ اس روزے کے نتیجے میں ان کے چہرے پہ ذرا سفیدی آئی، اور پھر جب دوسرا دن آیا 14 تاریخ کو بھی روزہ رکھا، آدھا جسم ان کا سفید ہو گیا، یعنی وہ تاریکی زائل ہو گئی۔ 15 تاریخ کو روزہ رکھا، پورا جسم جو کالا ہو گیا تھا روتے، اور دنیا میں آنے کے بعد مصیبت اور تکالیف کی وجہ سے بالکل روشن ہو گیا۔ اسی لیے 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ یہ ایام وہ ہیں جس میں چاند روشن ہوتا ہے، اس لیے ایام 20 کہا جاتا ہے۔
یا اس لیے ایام بیس کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 3 روزے رکھے تھے، ان کی سیاہی زائل ہو گئی تھی اور پھر بالکل پہلے کی طرح وہ صاف سفید خوبصورت ہو گئے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں سے وہ 3 روزے جب تک ان کی زندگی رہی، ان کی اولاد رہی، وہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج بھی مسنون ہے، کوئی آدمی ایام 20 کے 3 روزے رکھتا ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آزمائش اللہ نے ہر نبی کی ہے۔ عام طور سے ہمارے ہاں کوئی مصیبت میں ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں ہم سے کیا غلطی ہو گئی، کیا ہو گیا، نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ اپنوں کو آزماتا ہے، اور آزمائش پہ آدمی کو استقامت کے ساتھ قائم رہنا چاہیے، سچائی پر، شریعت پر قائم و دائم رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، کن چیزوں میں آزمایا؟ 4 تو مشہور ہیں، 4 چیزوں میں آزمایا۔ سب سے پہلے تو کہا کہ وہ باپ کا گھرانہ چھوڑ دو، پھر اس کے بعد آگ میں کود جاؤ، یہ بھی آزمائش تھی۔ اولاد دیا، پھر ذبح کر دو، پھر اس کے بعد چوتھی آزمائش کہ اپنا مال، اپنا جان لگا کر کعبۃ اللہ تعمیر کرو۔ ان آزمائشوں کے علاوہ جو مشہور 4 ہے، علماء نے لکھا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ 10 آزمائش تھی، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ 30 آزمائش تھی۔ بعض حضرات کہتے ہیں جسم میں 5 سر کے اندر آزمائش تھی، 5 پورے جسم کے اندر، لیکن علماء نے لکھا ہے سب کو ملائیں تو ایک ہی ہے۔ سورہ توبہ کے اندر 10 چیزوں کا تذکرہ ہے، اس کے بعد سورہ مومنون کے اندر 10 چیزوں کا تذکرہ ہے، پھر سورہ احزاب کے اندر 10 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ تو حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 30 چیزوں میں اللہ نے آزمایا۔ سورہ توبہ میں کیا ہے؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ 10 چیزوں کا تذکرہ ہے، اللہ نے اس میں آزمایا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں سورہ مومنون کے اندر 10 چیزوں کا تذکرہ، اللہ نے اس میں آزمایا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشہاداتهم قائمون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون۔ سورہ مومنون میں ان 10 چیزوں کا تذکرہ ہے، اور پھر سورہ احزاب میں 10 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین والحافظون لحدود اللہ والحافظون والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تو 10 سورہ توبہ کے اندر ہے، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں تفصیلات۔ 10 سورہ مومنون کے اندر ہے، وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیلات۔ اور 10 سورہ احزاب کے اندر ہے، جو آیت میں نے پڑھی اس کے اندر تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ علماء نے لکھا کہ 5 چیزیں جسم میں اور 10 چیزیں ہیں جسم میں 5 سر کے اندر۔ مثال کے طور پر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ایسی مانگ نکالنا، مسواک کرنا، یہ اور مونچھ کو کتروانا، یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ سر کے اندر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع، ان سے پہلے مونچھ کترنے کا حکم نہیں تھا، ایسی ان سے پہلے یہ مانگ نکالا نہیں جاتا تھا، ایسی اور کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی۔ اور جسم کے اندر کہتے ہیں ناخن کترنا، وہ بھی ان کے زمانے سے شروع ہوا، ایسی بغل کے نیچے کے بال کو کاٹنا،
40 دن کے اندر زیر ناف کے بال کو کاٹنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ 4 مشہور آزمائش تھی، یہ بھی آزمائش تھی۔ سورہ احزاب، سورہ مومنون اور سورہ توبہ کے اندر جو آیتیں آئیں ان کے اندر آزمائشیں، علماء نے لکھا ہے سب آزمائش ان کی، اور جتنی آزمائش ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو قبول کیا اور امتحان میں کامیابی حاصل کر لی۔ اب جب کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے انعام مانگا، اور کہتے ہیں انعام میں کیا مانگا؟ دولت نہیں مانگی، زمین جائیداد نہیں مانگا، سونے زیورات نہیں مانگے، دنیا کی دولت نہیں مانگی، بلکہ وہ مانگا جو اللہ کے خزانے میں بھی ایک ہی تھا۔ ان سارے امتحان کے بعد علماء نے لکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ میری نسل میں اس نبی کو بھیج دے جس نبی کے لیے آپ نے کائنات کو بنایا ہے، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انعام کے طور پر مانگا۔ اللہ کہیں بھی بھیج سکتا تھا، فرمایا کہ اللہ انعام میں ہم نے جو امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے، آپ انعام دینا چاہتے ہیں، آپ اس نبی کو، نبی آخر الزمان کو ہمارے نسل میں، ہمارے خاندان میں اتاریے۔ اللہ نے قبول فرما لیا، اور اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو جو ہے نا وہ پیشوائی عطا فرمائیں گے، پیشوائی امامت کا منصب عطا فرمائیں گے۔ نبوت تو اللہ نے دے ہی دیا تھا، اور پیشوائی اور امامت اتنا بڑا عہدہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آج تک جتنی قومیں آئی ہیں آسمانی کتاب رکھنے والی، ہر قوم حضرت ابراہیم کو ماننے والی ہے۔ عیسائی بھی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں، یہودی بھی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہمارے تو خیر ہیں ہی وہ ہمارے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ تو بہرحال اللہ نے ایسی پیشوائی عطا فرمائی کہ اللہ نے امامت کا منصب عطا فرما دیا، اور ان کے بعد ساری قومیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں 4000 سے زیادہ انبیاء آئے، اور پھر امام الانبیاء بھی انہی کے نسل میں آئے، اور ساری دنیا ان کو ماننے والی ہے۔ بغیر قربانی کے نہیں ہوتا ہے، بڑی قربانی دی انہوں نے، اللہ نے جو کہا ہے سب کر کے دکھایا، اور پھر اللہ سے وہ انعام مانگا۔ تو جب انعام مانگ رہے تھے اللہ نے کہا کہ آپ کو امامت کا منصب دیں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ آپ تو مجھے دینا ہی چاہ رہے ہیں، پیشوائی امامت جو ہے آپ دینا چاہ رہے ہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو بھی یہ عطا فرما۔ اپنی اولاد کے لیے بھی مانگا انہوں نے، تو اللہ نے کیا کہا؟ لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم تمہاری اولاد میں جو نیک ہوگی اس میں سے جس کو ہم چاہیں گے امامت اور عہدہ نبوت دیں گے، لیکن جو ظالم ہوگا اس کو ہم نہیں دیں گے۔ علماء نے یہاں سے ایک مسئلہ لکھا ہے، ایک نیا مسئلہ، اور میں آپ سے حوالے کے طور پر کہوں گا، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور ہے، معارف القرآن میں اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ اللہ نے کیا کہا حضرت ابراہیم کے جواب میں، جب انہوں نے کہا اے اللہ میری اولاد کو بھی امامت عطا فرما، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ بھئی تمہاری اولاد میں جو باصلاحیت ہوگی، جو نیک اولاد ہوگی، ہم اس کو امامت نبوت پیشوائی دیں گے۔ لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوگا، جو گناہگار ہوگا، جو ہمارا نافرمان ہوگا، اس کو ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ علماء نے یہاں اس کے ضمن میں مسئلہ لکھا ہے کہ آج بھی قوم کے منصب پر ظالموں کو نہیں لانا چاہیے۔ قوم کا جو منصب ہے، اداروں کا جو منصب ہے، مدرسوں کا، مسجدوں کا جو منصب ہے، ایسی جگہوں پر ایسے لوگوں کو نہیں لانا چاہیے جو بد کردار ہیں، جو ظالم ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو حرام خور ہیں، جو بدمعاش ہیں، ایسے لوگوں کو نہیں لانا چاہیے۔ یہ تو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں،
لیکن ہو کیا رہا ہے امت میں وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آج کل جو طاقتور ہوتا ہے طاقت کے بل پہ سامنے آتا ہے، اور طاقت کی بنیاد پر ہی اس کو عہدے دیے جاتے ہیں، منصب دیے جاتے ہیں، اداروں میں ہو، محلے میں ہو، سیاسی جہاں بھی ہو۔ لیکن اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ منصب اسے ملے گا جو نیک ہوگا، جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، وہ اس کے قابل ہے۔ علماء نے لکھا آج اداروں میں بھی ایسے لوگوں کو جگہ ملنی چاہیے جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنے والے ہوں، ریاکاری ان کے دلوں میں نہ ہو، اور اپنی چودراہٹ اپنی وراثت نہ سمجھتے ہوں، اداروں کو اپنی جاگیر نہ سمجھتے ہوں۔ یہاں لکھا ہے، آپ حضرات وہاں پڑھ لیجئے گا، اگر کسی کے سمجھ میں بات نہ آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو بہرحال اللہ نے آزمایا۔ ہماری بھی آزمائشیں اگر ہے تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ اللہ آزما کر اور اللہ مرتبہ عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو آزمائشوں پر قائم و دائم رکھے، اور شریعت پر ہر حال میں ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی مجھے اصل میں یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، آج غالباً 28 تاریخ ہے ذی الحج کی، اور اسی مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے۔ مدینے کا مظلوم ہے اور بڑے ظلم کے ساتھ بڑا ظلم ڈھایا گیا، ان کی شہادت کا واقعہ بھئی ویسے بھی گاہے گاہے انبیاء کو تو یاد کرتے ہی رہتے ہیں، صحابہ کو بھی یاد کرنا، اور یہ تو عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت، اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی اللہ اکبر کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی 4 رشتہ داری تھی، 4 رشتہ داری تھی۔ پہلی رشتہ داری یہ تھی کہ 6 نمبر پر عرب کے سردار جو تھے حضرت عثمان غنی کے بھی دادا تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دادا 6 نمبر پہ جا کے مل گئے تھے، یہ ایک رشتہ داری تھی۔ دوسری رشتہ داری یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی کی والدہ کا نام عروہ تھا، اور عروہ کی والدہ کا نام ام حکیم البیضہ تھا، گیا کہ حضرت عثمان غنی کی نانی ہوئی ام حکیم البیضہ، سگی نانی۔ ام حکیم البیضہ جو حضرت عثمان غنی کی سگی نانی ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگی پھوپھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی ام حکیم البیضہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سگی پھوپھی ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سگی نانی ہیں۔ یہ دوسرا رشتہ ہوا۔ اور تیسرا رشتہ ابن عساکر نے لکھا ہے، ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، حافظ محدث جعفی نے لکھا ہے کہ ایک ایسا رشتہ پوری زمین میں کسی کو وہ رشتہ نصیب نہیں ہے۔ 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم السلام آئے، لیکن کسی کے لیے بھی وہ رشتہ نہیں ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کی 2 بیٹیاں کسی ایک آدمی کے نکاح میں نہیں آئیں۔ حضرت عثمان غنی وہ شخص ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم ان کے نکاح میں آئی ہیں۔ یہ تیسری رشتہ داری تھی۔ چوتھی رشتہ داری علماء نے لکھا کہ حضرت عثمان غنی کے ایک صاحبزادے تھے حضرت رقیہ کے بطن سے، ان کا نام عبداللہ تھا، اور ان کی شادی جو ہے حضرت امیر معاویہ کی بیٹی رملہ اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے۔ یہ رملہ جو تھی قریبۃ الصغریٰ کی بیٹی تھی۔ قریبۃ الصغریٰ جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی سالی تھیں، یہ حضرت میمونہ بنت حارث کی سگی بہن تھی۔ یہ 4 رشتہ داری تھی، اور ان تمام رشتہ داریوں کو ایک طرف رکھ دو، سب سے بڑا رشتہ، سب سے بڑی بات کہ حضرت عثمان غنی صحابی ہیں، اور صحابہ کا جو مقام و مرتبہ ہے آپ جانتے ہیں نا، اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔
آج کا کوئی مردود اگر کسی صحابی سے ناراض ہے وہ جائے جہنم میں، اللہ جس سے راضی ہے ہم کو حق نہیں ہے بولنے کا۔ تو حضرت عثمان غنی عظیم انسان، اور کتنے عظیم انسان تھے، کتنے سخی تھے، اللہ اکبر۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کبھی اسلام کو ضرورت پڑی ہے، مشکل مقامات پہ مشکل وقتوں میں انہوں نے بڑی مدد کی ہے۔ ایک دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا چندے کی ضرورت ہے، مسجد نبوی میں اعلان فرمایا، حضرت عثمان غنی اٹھے، کہا یا رسول اللہ 100 اونٹ میری طرف سے، ماں کجاوا پالان کے میری طرف سے۔ اللہ کے رسول نے دوبارہ پھر اعلان کیا، عثمان غنی اٹھے، کہا یا رسول اللہ 200 اونٹ ماں کجاوا پالان کے اور دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے اور ابھارا لوگوں کو، عثمان غنی اٹھے اور کہا 300 اونٹ ماں کجاوا اور پالان کے میں دیتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے اس موقع پر 600 اونٹ ماں کجاوا پالان کے حضرت عثمان غنی نے غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے راستے میں عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ کے رسول اتنے خوش ہوئے کہ بار بار دعا دے رہے تھے، ما علی عثمان ما عمل بعد ھذی، ما علی عثمان ما عمل بعد ھذی۔ آج کے بعد عثمان جو کریں ان کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے حضور سند دے رہے ہیں بلا وجہ تو نہیں۔ اور ایک موقع پر انہوں نے اتنی مدد کی تھی، پورے اونٹوں کی قطار انہوں نے دے دیا تھا، تو دن بھر اللہ کے رسول یہ دعا مانگتے رہے، اللہم انی قد رضیت عن عثمان فرضی عنہ، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ دن بھر یہ دعا مانگتے رہے۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ مدینے میں قحط پڑ گیا، لوگ مدینہ چھوڑ کے جانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ تیرے نبی کے شہر میں قحط پڑ گیا ہے اور یہاں کے رہنے والے شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اے اللہ رحم فرما، کوئی اسباب پیدا فرما۔ جمعہ کا دن تھا، دعا مانگی گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا شام کی طرف سے قافلہ آ رہا ہے، قافلہ آ رہا ہے، گرد اڑ رہا ہے۔ قافلہ آیا، 1200 اونٹ کے اوپر غلہ لدا ہوا تھا، شام سے آیا تھا، مدینے میں آیا تھا۔ مدینے کے لوگ خوش ہو گئے، اور مدینے کے جو غلے کے تاجر تھے معلوم کیا بھئی یہ 1200 اونٹ کا جو ہے قافلہ کس کا ہے؟ معلوم ہو عثمان غنی کا ہے۔ سارے تاجر پہنچ گئے، حضرت آپ ہمارے ہاتھ سے یہ غلہ بیچ دیجئے، ہم مدینے کے غریبوں تک پہنچائیں گے مناسب دام میں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کتنا دو گے؟ تاجروں نے کہا کہ شام میں آپ نے جو قیمت دیا ہے 10 روپیہ بڑھا کے دیں گے، مثلا من 40 روپے لیا ہے تو ہم 50 دے دیں گے آپ کو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اور مجھے کوئی اور زیادہ دے رہا ہے، تاجروں نے کہا ہم 20 دے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اور کوئی دے رہا ہے زیادہ، انہوں نے کہا ہم 30 روپے بڑھا کے دے دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کوئی اور اس سے بڑھ کے دے رہا ہے، تو تاجروں نے کہا کہ مدینے کے تاجر تو ہم ہیں، کون دے رہا ہے آپ کو اس سے بڑھ کے؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا یاد رکھنا کتنا 1100-1200 اونٹوں کا قافلہ غلے سے لدا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اللہ دے رہا ہے، 10% دنیا میں دے گا، 70% آخرت میں دے گا، تم سب گواہ رہنا، یہ پورا قافلہ میں نے مدینے کے غریبوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اتنا بڑا قافلہ، اتنے بڑے سخی، اتنا بڑا قافلہ انہوں نے مدینے کے لوگوں کے لیے وقف کر دیا، نہیں کوئی پیسہ نہیں چاہیے۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے جس دن حضرت عثمان غنی نے یہ کام کیا ہے، اس دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ترکی گھوڑے پہ بڑی تیزی کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں۔ حضرت حسن نے کہا نانا جان ذرا ٹھہریے، آپ بہت جلدی میں لگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں میں ذرا جلدی میں ہوں، کہاں جا رہے ہیں یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان نے زمین پر اتنی بڑی خیرات کی ہے کہ عرش پر اس کا بڑا چرچا ہو گیا ہے، اور اللہ نے عثمان غنی کا نکاح ایک حور سے، مخصوص حور سے کرنا ہے، میں اس نکاح کی مجلس میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی نے بڑے وقتوں میں، مشکل وقتوں میں اسلام کی بڑی مدد کی ہے۔
لیکن دوستوں اور بزرگوں، ان کی شہادت اسی ذی الحجہ کے مہینے میں، اور ان کی شہادت کا جو واقعہ ہے نا، وہ میں نے پہلے بھی سنایا ہے، اس میں عبرت کا پہلو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے کافر نہیں تھے، کوئی یہودی نہیں تھے، کوئی مجوسی نہیں تھے، کون تھے؟ پورے معنوں میں نماز روزہ کرنے والے، اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے والے، پورے طور پر اپنے آپ کو مکمل معنوں میں مسلمان کہنے والے، انہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے نا بڑی عجیب بات؟ خلیفہ سوم ہیں، رسول اللہ سے اتنا بڑا رشتہ ہے، اتنے بڑے سخی ہیں، مدینے میں اس زمانے میں وہی خلیفۃ المسلمین ہیں، اور پھر ان کو شہید کیا گیا۔ بڑی عجیب بات ہے نا؟ اس کے پیچھے میں نے تفصیل سے بتایا ہوگا کبھی کہ ایک بدگمانی تھی، حضرت عثمان غنی کے متعلق بدگمانی پیدا کر لیا تھا لوگوں نے، اس بدگمانی کی وجہ سے یہ ہوا۔ وقت نہیں، یہ لمبا واقعہ ہے، میں صرف اتنا کہوں گا کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو ہر حال میں بچانا چاہیے، اور یاد رکھو وہ آیت، وہ بات اللہ کے رسول نے فرمایا، کسی مومن کو کوئی اگر قتل کر دیتا ہے، اور قتل کرنے والے چاہے زمین کے پورے انسان مل جائیں، آسمان کے پورے انسان مل جائیں، کسی ایک مومن کا قتل اگر ناحق ہو رہا ہے، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک انسان کے خون کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کعبے کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے کعبہ تو بڑا محترم ہے، تیری بڑی عظمت ہے، بڑا احترام ہے، لیکن ایک مسلمان کا خون اور ایک مسلمان کا جان و مال اس سے زیادہ قابل احترام ہے۔ یہ کعبۃ اللہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور یاد رکھیے، قرآن کریم نے 2 گناہ پر کہا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور گناہوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ جہنم میں آدمی جائے گا، وقت پورا ہے، اگر مومن ہے تو پھر وہ نکل کے جنت میں آئے گا، لیکن 2 گناہ کے بارے میں قرآن کریم نے خود کہہ دیا ہے۔ ایک تو کوئی مشرک اگر ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتا ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ خیر، مجھے جو کہنا ہے وہ یہ، وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا جو کسی ایک مسلمان کو قتل کرتا ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے، کسی مسلمان کے قتل کرنے میں کوئی اگر مددگار ہے، وہ بھی جہنم میں جانے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے، وہ بلوائی تھے، کچھ تو ایسے تھے، ان کو سمجھا کے لایا گیا تھا، اور حضرت عثمان غنی امیر المومنین تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس فوج ہے۔ اصل میں یہ واقعہ جب ہوا کہ لوگ حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے، مدینہ خالی پڑا تھا، تھوڑے لوگ 150 لوگ مدینے میں رہ گئے تھے، لیکن فوج تھی۔ حضرت علی نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ فوج سے کہیے آپ کا بچاؤ کریں اور مقابلہ کریں۔ فرمایا کہ نہیں، نبی کے شہر میں میں خونریزی نہیں کرنا چاہتا ہوں، نبی کے شہر میں خون نہیں بہانا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال دوستوں اور بزرگوں، ان کی بھی شہادت کا واقعہ بڑا ہی مظلومانہ شہادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو بہترین اجر عطا فرمائے، عشرہ مبشرہ میں سے تو ہیں، اور ہمیں بھی بہرحال صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی 2-3 دنوں کے بعد یکم محرم الحرام کو حضرت عمر ابن خطاب کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ یکم محرم الحرام کو 28 ذی الحجہ کو، آج کی تاریخ میں ہی، ابو لولو فیروز مجوسی نے نماز پڑھاتے ہوئے فجر کے وقت حضرت عمر ابن خطاب کو خنجر مارا تھا، اور اسی میں ان کی یکم محرم الحرام کو شہادت ہوئی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اللہ اکبر، کسی کے مرنے پر کسی کی ماں روتی ہے، باپ روتا ہے، بیٹا روتا ہے، بھائی بہن روتے ہیں، لیکن جس دن سے میرا عمر مرے گا، قیامت تک محمد کا اسلام روتا رہے گا۔ حضرت عثمان غنی کا جو مقام تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، عمر میں وہ صلاحیت تھی کہ اللہ ان کو نبوت عطا فرماتا۔
اور عمر جس راستے سے گزر جاتے ہیں شیطان اس راستے سے خود بخود ہٹ جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے۔ بہرحال صحابہ کرام کی عظمت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔